دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ الا اللہ 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 الا اللہ۔ متراں دی ودیریے اج فک متراں دی ودیریے، کیوں دلڑی اداس گلیریے، رولوں وچ شوق چنگیریے، اج نے نہ لایا کیوں جڑیاں، اج نے نہ لایا کیوں جڑیاں، مکھ چند بدر شاشانیے، مت چمکے لاٹ نورانیے، گلی زلفت اک مستانیے، مخمور کھیاں ان مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھا کے جان جہانا کھاں، سچ آکھاں میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا۔ او کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق کھیاں کتھے جالڑیاں، الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں۔ اے گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، اے گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا دیتے ہیں، اور غم کے ماروں کا طبیبو نہ کرو کوئی علاج، ہم غم عشق نبی سے دوا لیتے ہیں، اور جب غم کے ماروں کو کہیں سے نہیں ملتی سکون کی دولت، تو آقا تیرے یہ دیوانے تیری محفل سجا لیتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد زینت مسند صدارت، دنیا تصوف کے بادشاہ، عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا
شہزادہ غوث الورا، جگر گوشہ تصویر امام العارفین، آفتاب شریعت، ماہتاب طریقت، حضور والے مرتبت، سفیر عشق رسول حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی نائب امین جماعت اہل سنت پاکستان و مرکزی صدر اتحاد المشائخ پاکستان و مرکزی امیر اعلیٰ انجمن محبان طریقت انٹرنیشنل، والی مرکزی دربار علیہ موڑا شریف، آپ کی اجازت اور حکم سے آپ حضرات کے سامنے چند لمحوں کی حاضری ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنے مرشد گرامی کا صدقہ اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ میں اتنی خوبصورت محفل سجانے پر جناب عزت مآب محترم خان صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ ہر سال حضور کی بلا عالم کی آمد پر اپنے گھر میں اتنی خوبصورت محفل سجاتے ہیں، اللہ ان کے گھر کو قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ حضرات مختصراً چند میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سید عالم نبی مکرم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ سارے معجزات لے کر آئے۔ آپ کہیں گے کوئی سبحان اللہ؟ سبحان اللہ بولیں بھائی، میرے ساتھ ساتھ دیں گے تو پھر بات کریں گی۔ حضور سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ معجزات لے کر آئے، معجزات لے کر آئے۔ جناب آدم علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کر آئے، جناب سیدنا نوح علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کر آئے، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کر آئے، جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کر آئے، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کر آئے، جناب سیدنا ادریس علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کر آئے، جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کر آئے، جناب سیدنا عیسیٰ اللہ علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کر آئے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی جماعت جلوہ گر ہوئی، سارے نبی معجزات لے کر آئے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی، نبیوں کے امام، اللہ کے یار، رب کے دلدار، امت کے غمخوار، مدینے کے تاجدار، حبیب کردگار، احمد مختار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو معجزہ لے کر نہیں آئے، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آئے۔ سبحان اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بلند آواز سے بولے نا، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آئے۔ میں نے کچھ یوں عرض کیا کہ جتنے نبی آئے وہ سارے معجزہ لے کر آئے۔ میرے اور آپ کے نبی معجزہ لے کر نہیں آئے، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آئے۔ اب میں معجزے گنوانا چاہوں گا اگر آپ نے میرا ساتھ دیا۔ میرے نبی کی ولادت معجزہ، بلند آواز سے بولو، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے بولے، نبی کے معجزے کے صدقہ ان پہ بھی کرم کر دینا، آمین۔ میرے نبی کی ولادت معجزہ، میرے نبی کی ولادت معجزہ، میرے نبی کا بچپن معجزہ، میرے نبی کی جوانی معجزہ، میرے نبی کا شباب معجزہ، میرے نبی کا اعلان نبوت معجزہ، میرے نبی کے یار صحابہ معجزہ، میرے نبی کی کتاب قرآن معجزہ، میرے نبی کا انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا معجزہ، میرے نبی کا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلانا معجزہ، میرے نبی کا آسمان کے چاند کو قدموں میں بلانا معجزہ، میرے نبی کی بارگاہ میں درختوں کا چل کے آنا معجزہ، میرے نبی پر پتھروں کا درود و سلام پڑھنا معجزہ، میرے نبی کا حضرت عائشہ سے نکاح کرنا معجزہ، میرے نبی کا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلانا معجزہ، میرے نبی کا صدیق اکبر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرنا معجزہ، مجھے کہنے دیجئے میرے نبی کا آنا بھی معجزہ، میرے نبی کا جانا بھی معجزہ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ حضرات گرامی قدر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عجیب ذات ہے۔ حضور سید عالم پر ابو جہل طرح طرح کے سوال زمینی کر کے تھک گیا، حتیٰ کہ یہاں ہوا کہ حضرت سید عالم آ رہے ہیں، سامنے سے ابو جہل آتا ہے، مٹھی بند ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے کہتا ہے، آپ روزانہ کہتے ہیں میرا سچا ہوں، آج اتنا تو بتا دو میری اس بند مٹھی میں کیا ہے۔ جب میرے اور آپ کے پاک نبی، لجپال نبی، بے قصوں کے کس نبی، بے بسوں کے بس نبی، بے سہاروں کے سہارا نبی، بے چاروں کے چارہ نبی، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں مخاطب ہوئے، چچا جان میں بتاؤں کہ تیری بند مٹھی میں کیا ہے۔
جب تیری بند مٹھی والی چیز تعارف کرائے کہ میں کون ہوں. سبحان اللہ. جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ابو جہل کہنے لگا بھتیجے میری بند مٹھی والی چیز تو کبھی بولی نہیں, آج یہ بیعت پڑے پھر تو میں بھی مان جاؤں گا. میرے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا, ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکرو نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرات جب وہ تنگ آ گیا سوال کر کے, اس وقت یمن میں رہنے والے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حبیب ہے, جن کی حکمت و دانائی کے چرچے ہیں. ابو جہل نے انہیں بلایا, میرا بھتیجا ہے, زمینی سوال کر کے میں تھک گیا ہوں, کوئی ایسا سوال کر میرے بھتیجے کا دماغ چکرا جائے, معاذ اللہ وہ جواب نہ دے سکے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اس مجلس میں, مختصراً یوں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس مجلس میں بلایا گیا, حضور تشریف لائے. حبیب سوال کرتے ہیں آپ کا دعویٰ ہے میں نبی ہوں, اور نبی جو ہے وہ معجزے کا محتاج نہیں ہوتا, یہ تو انعام ہوتا ہے. اگر آپ واقعی نبی ہیں آسمان کے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیے, اور دوسرا سوال میرے دل میں ہے وہ سوال بھی بتائیے, اس کا جواب بھی عنایت فرمائیے. حضرات گرامی قدر اب حبیب ابھی ایمان نہیں لائے, لیکن یہاں اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے حبیب بھی مانتے تھے, جو نبی ہوتا ہے وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی مسلمان ہو کر اس دعوے سے دور ہو تو وہ اپنے ایمان کا علاج کرواتا پھرے. جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا, مختصراً یوں عرض کر رہا ہوں, اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. بڑی بتابی سے دوسرا سوال کرتا ہے, حضور میرا دوسرا سوال. فرمایا تیرے دوسرے سوال کا جواب تیرے گھر میں ہے, جلدی جا, تجھے تیرے دوسرے سوال کا جواب بھی مل جائے گا. سوال اس کے دن کے اندر یہ تھا, اس کی ایک بیٹی بیمار تھی, ہاتھ پاؤں سے تنگی تھی, زبان سے گونگی تھی, گوشت کا وہ لوچڑا تھی, دنیا کے علاج کر کے وہ تھک گیا تھا, لیکن وہ درست نہیں ہو رہی تھی. اس کے اندر یہ یقین تھا کہ یہ نبی ہوئے, انہوں نے نگاہ کی تو میری بیٹی کو اللہ شفا عطا کر دے گا. سبحان اللہ. اب حبیب جو ہے وہ بے تابی سے اپنے گھر کی طرف سفر کرتے ہیں, اپنے دروازے پہ پہنچتے ہیں, اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے, پریشان ہے, دروازے پہ کنڈی لگی ہوئی ہے, یہاں تو بولنے والا کوئی نہیں, حرکت کرنے والا کوئی نہیں, یہ اندر کون آ گیا ہے. دروازے پہ دستک دیتا ہے, وہ بیٹی جو بول نہیں سکتی جواب دیتی ہے, بابا ٹھہرو میں دروازہ کھولتی ہوں. سبحان اللہ. اتنی پیاری حدیث سنا رہا ہوں, آپ اتنے ڈھیلے, بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. بابا ٹھہرو دروازہ کھولتی ہوں. بڑا بےتاب ہے, انتظار نہیں ہو رہا, یہ بولی کیسے. دروازہ کھلتا ہے, بے صبری سے سوال داغ دیتا ہے, بیٹی تو ہل نہیں سکتی تھی, تو جل نہیں سکتی تھی, تو اٹھ نہیں سکتی تھی, تو بول نہیں سکتی تھی, تجھے یہ جفا کس طرح مل گئی, تو کس طرح درست ہو گئی. تو وہ بیٹی کہتی ہے بابا ابھی مانا نہیں جس نے آسمان کے چاند کو قدموں میں بلایا. سبحان اللہ. اب یہ بھی وہی بدوہا کے چہرے والا آیا تھا. سبحان اللہ. مجھے کہا بیٹی اگر میرا کلمہ پڑھو اللہ تمہیں شفا عطا کر دے گا. بابا میرے کلمہ پڑھا, اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی. سبحان اللہ. رات نبی کی تو بات ہی اور ہے. ہم تو تاجدار موڑا شریف کی محفل سجائے بیٹھے ہیں, موڑا شریف والوں کی بات کر لیتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں نبیوں کے پاس علم غیب نہیں. حضرت ڈاکٹر امین صاحب تشریف فرما ہے, اگلے دن انہوں نے یہ بات روایت کی. سید عظیم پیر سید عظیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں موڑا شریف حاضر ہوا اور گلڈنڈا سے چلا, پیدل راستہ جاتا تھا, بارش ہو رہی تھی, نالا اپنے پوری جوالانی کے ساتھ جو ہے وہ بہ رہا تھا. میں دیکھتا ہوں ایک بچہ ہے, مجھے کہتا آؤ میں آپ کو پار کروا دوں, آؤ میں آپ کو پار کراتا ہوں. آپ فرماتے ہیں مجھے شرم آئی, میں نوجوان, یہ بچہ, کہتے ہیں میں نے کہا میں خود ہو جاؤں گا. اور جب میں پانی کے اندر داخل ہوا تو پانی نے مجھے ڈبکیاں دینا شروع کر دی, بے ہوش آ گیا. جب ہوش آیا تو وہی بچہ پاس کھڑا تھا جس نے پار کروایا تھا. کہتے ہیں بابا جی کے دربار میں پہنچا, کپڑے گیلے تھے, وہاں بیٹھا ہوا تھا, میں بھی مسکین لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا. اتنی دیر میں وہ وقت کا غوث تشریف لے آیا. سبحان اللہ. بابا جی صاحب تشریف لائے اور آپ نے مجھے مخاطب نہیں کیا, ویسے ہی فرمایا بڑے عجیب لوگ ہیں. خضر کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں پار کروائیں, خضر کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں پار کروائیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بچی ہمیں شرم آتی ہے. سبحان اللہ. چلا مرشد کی نگاہ سید عظیم شاہ صاحب کو بھی دیکھ رہی تھی اور حضرت خضر کو بھی دیکھ رہی تھی. سبحان اللہ. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کئی بار میرے بابا جی کی بارگاہ میں آ چکے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو ہمارے مرشد کال ہے, اور میرے مرشد تو میرے نبی کے غلام ہیں,
سبحان اللہ جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے ان کی آقا کی کیا شان ہوگی. سبحان اللہ. محفل سجائے بیٹھے ہیں محترم خان صاحب کے گھر موڑا شریف والوں کی برکت سے, تو خدا کی قسم موڑا شریف والوں کا صدقہ مدینے والا ہمارے اس پروگرام کو دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر ہم خوش قسمت ہیں, ہماری نسبت دربار عالیہ موڑا شریف اس شہزادے کے ساتھ ہے جن کا ٹائٹل ہی سفیر محبت رسول ہے. کیا دبئی میں نہیں, امریکہ کی سرزمین پر بھی اگر میلاد کا جلوس نکلتا ہے, سیدی یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں, لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے, تو میرے مرشد حضور پیر ڈاکٹر صاحب اس کی بھی اجازت فرماتے ہیں. حضرات پھر یہی نہیں, آپ جب محبت رسول کا پیغام لے کر کینیڈا کی سرزمین کے اوپر جلوہ افروز ہوتے ہیں, تو خدا کی قسم وہاں پر بھی اشتہار چھپتا ہے اور اخبارات میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ تاجدار مولا شریف رسول اللہ کی باتیں سنانے کے لیے آئے ہیں. تو جہاں اپنے آتے ہیں وہاں بیگانے بھی آتے ہیں, جہاں مسلمان آتے ہیں وہاں سکھ بھی آتے ہیں. جب 17 سکھ حال کے اندر داخل ہوتے ہیں تو انتظامیہ بھی ہل جاتی ہے کہ سکھ آ گئے. حضرت صاحب سے رابطہ کرتے ہیں, حضور سکھ آ گئے ہیں. فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں, آئے اپنی مرضی سے ہیں, جائیں گے ہماری مرضی سے. آتے ہیں تو 17 سکھ ہوتے ہیں, لیکن جب میرے مرشد سے نبی کی محبت کی باتیں سن کے اٹھتے ہیں تو سارے مسلمان بن چکے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تکرامی قدر پھر یہی نہیں, یہ اعزاز بھی اللہ نے میرے مرشد کو عطا کیا کہ اگر نیو یارک میں بروکلین میں مکہ المکرمہ کی نسبت سے مکی مسجد بنتی ہے تو اس کی سنگ بنیاد بھی حضور کی بلائے عالم رکھتے ہیں. اور یہی نہیں, اسلامک سینٹر جو آپ اقرا اسلامک سینٹر کے نام سے جو اس کینیڈا کے اندر پھر ان نو مسلموں کی تربیت کے لیے وہاں پر ادارہ قائم کیا جاتا ہے, وہ بھی حضور کی بلائے عالم کی سرپرستی میں چل رہا ہے. حضرات پھر یہی نہیں, آپ وہاں سے جب برطانیہ کی سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں کا ایک بڑا پڑھا لکھا مسٹر جو اپنے آپ کو بڑا ماڈریٹ اور بڑا تعلیم یافتہ سمجھتا ہے اور صوفیزم اور اسلامائزیشن کی سٹڈی کر رہا ہے, جگہ جگہ جاتا ہے, سکون نہیں ملتا. حضرات میرے مرشد کی بارگاہ میں آتا ہے ایک مسٹر کی حیثیت سے, لیکن جب آپ کے قدموں سے لگ کے اٹھتا ہے تو محمد ابراہیم بن جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرات یہی نہیں, اور پھر وہاں پر بھی حضور کی بلائے عالم اسلام کی خدمت کے لیے, محبت رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جامعہ قاسمیہ زاہدیہ اسلامک سینٹر کے نام سے اورڈن کے اندر الحمدللہ بہت بڑا ادارہ آپ نے بنایا ہے. اور اسی طرح دیگر کئی جگہوں پر, اور پھر اس دور میں تو آج کئی لوگ یونان میں گئے. یہ بھی اللہ نے اعزاز میرے مرشد کو عطا کیا کہ وہاں پر اگر سجدہ کے لیے پنجتن کے نام پر کوئی پہلی مسجد بنتی ہے تو اس کی سنگ بنیاد بھی حضور کی بلائے عالم رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اکرامی قدر پھر دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ نظر دوڑائیں میرے مرشد کی نظر پر تو آپ محبت رسول کا پیغام پھیلا رہے ہیں. پاکستان میں الحمدللہ 20 سے زیادہ مدارس, کچھ ابھی جو ہیں کمپلیٹ ہیں جہاں پر سلسلہ جاری ہے, اور کچھ زیر تعمیر ہیں جو حضور کی بلائے عالم کی سرپرستی میں وہاں پر چل رہے ہیں, اور ان کی سرپرستی بھی حضور فرما رہے ہیں. جامعہ قاسمیہ زاہدیہ اسلامک سینٹر کے نام سے یہ سارے ادارے کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے سارے اس لحاظ سے بھی فخر سے بلند ہیں کہ ہمارے مرشد نے قاسمیہ زاہدیہ ٹرسٹ کی بنیاد رکھی اور دربار عالیہ موڑا شریف پر 4 کروڑ سے زیادہ لاگت سے فری ہاسپٹل قائم کیا جو آج بھی غریبوں اور مسکینوں کے لیے فری دوائیں تقسیم کر رہا ہے. پورا عملہ وہاں پر موجود ہے. اور الحمدللہ ابھی جو پاکستان کی آفت آئی اور یہ سیلاب آیا اس میں بھی ہمارا قاسمیہ زاہدیہ ٹرسٹ اور وہ اسپتال پیچھے نہیں رہا. الحمدللہ راجن پور اور مظفر گڑھ میں آج بھی ہمارے دفتر وہاں پر موجود ہیں اور لوگوں کو فری دوائیں تقسیم کی جا رہی ہیں. اور قاسمیہ زاہدیہ اسلامی اس ٹرسٹ کے زیر تمام حضور کی بلائے عالم کی سرپرستی میں جو زلزلہ آیا تھا کشمیر میں الحمدللہ 50 لاکھ سے زیادہ وہاں پر بھی مال تقسیم کیا گیا, نقدی بھی تقسیم کی گئی. حضرات گرامی قدر میرے مرشد پہ اللہ تعالیٰ نے, میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اٹھو پھر بھی ذکر مصطفیٰ کرو, بیٹھو پھر بھی ذکر مصطفیٰ کرو, جلوت میں ہو پھر بھی ذکر مصطفیٰ کرو, خلوت میں ہو پھر بھی ذکر مصطفیٰ کرو. اور حضور پر آپ حضرات کو معلوم ہوگا 3 مہینے پہلے جہاز میں جو آپ پر اٹیک ہوا خالد کا, آپ اپنے پاؤں سے چل کے بارے میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ آندھی آئی تھی, میں نبی پہ درود پڑھتا رہا, نبی کے صدقے سے پتہ ہی نہیں چلا وہ کیسے گزر گئے. سبحان اللہ. 20 دن سے مسلسل, پہلے 10 دن کراچی میں, 7 دن, اور ابھی دبئی میں الحمدللہ کل آخری پروگرام ہوگا. یہ دن اور رات کے پروگرام, ایک ہی مشن
एक ही लगन, एक ही जुस्तजू कि लोगों कामयाबी चाहते हो, मुस्तफा के दर के गदा बन जाओ। दुनिया भी तुम्हारी है, बरज़ख भी तुम्हारी है और आखिरत भी तुम्हारी है। सुभान अल्लाह। हमारा सर इस लिहाज से फख्र से बुलंद है कि जहाँ पीर साहब दिलों को पाक कर रहे हैं, जहाँ बातिन को पाक कर रहे हैं, वहाँ लोगों के ज़ाहिर को भी पाक किया जा रहा है। जहाँ मुर्दा दिलों को जिंदगी दी जा रही है, वहाँ दर्दमंदों के दर्दों को भी बांटा जा रहा है। और आप पूरी दुनिया में यही पैगाम दे रहे हैं कि इश्क़ नबी मेरे दिल में समा जाना। कह दे आमीन। आमीन। ना तो कह दें आमीन। इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। अब वही दीवानगी वाली बातें सुनने के लिए मैं मुजस्समा इल्तिजा बन के हुजूर क़िबला आलम हजरत पीर डॉक्टर साहब की हुजूर में अर्ज करूंगा कि आप अपने ख्यालात से हमारे दिलों को मुस्तफीज फरमाएं और अपने मुआज़ हसना से हमारे कुलूब की जो है वो ततहीर करें और हमारे कुलूब को पाक और साफ करें। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें सुनाने के लिए तशरीफ लाते हैं इमाम उल अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ब्रज़ान इस्लाम, शदयान दीन मतीन, शमा रसालत के परवानों, आशिकान औलिया, आशिकान मौलवी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम हम्द व सना, तमाम इबादत उस ज़ात के नाम जो इस कायनात के ज़र्रे से लेकर अर्श की बुलंदियों तक हर शय का खालिक व मालिक, जो रहमान है, जो रहीम है, जो गफूर है, जो करीम है। हम उसी के आगे सजदारेज़ी करते हैं और उसी की तरफ लौट के जाना है। दरूद व सलाम बेहद लामहदूद उस ज़ात के नाम जो बजाए तख्लीक़ कायनात है, बजाए पासबान आदमीयत है, जो आवाज़ रहमानियत है, जो नूर इलाहियत है। मैं तूफ़ान में डूबा चला जा रहा था, मैं तूफ़ान में डूबा चला जा रहा था तो पीरे तरीक़त ने आकर पुकारा। अगर तू रसूल खुदा को पुकारे तो मौजों में आ जाए बहकर किनारे। हज़रात गिरामी कदर, आज की ये खूबसूरत महफिल पाक, महफिल ज़िक्र सुबहानी, दरबार आलिया मोड़ा शरीफ के मंजूर नज़र, मेरे दादा हजूर के मंजूर नज़र, इमाम खान साहब और खलीफा गुलाम मुस्तफ़ा साहब ज़ाहिदी के की मोहब्बतों से सजी है और खान साहब के यहाँ इनकाद पजीर है। मौला करीम इस ज़िक्र की बरक़ात के सदक़े, हजूर की उन मोहब्बतों के सदक़े जिन लम्हों में सरकार का जिक्र हो रहा, मेरे आका की बारगाह में सब ने अपनी अपनी मस्तियों के साथ, अपनी अपनी अक़ीदतों के साथ जो अपनी अक़ीदतों का इजहार किया है, उन मोहब्बतों के सदक़े मौला करीम इस घर के मकीनों पे करम फरमा। आमीन। जितने मौजूद है ना, ये उशाक, ये निस्बत वाले जितने बैठे हैं, मौला करीम इनके चेहरों को सरकार के नूर से मुनव्वर फरमा। आमीन। हमारे आने का मकसद, बैठने का मकसद, आपसे गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि रब की रजा मिल जाए, हजूर की वफा मिल जाए, इसको रजा भी मिल जाए और वफाए मुस्तफा भी मिल जाए, तो फिर नूर अला नूर बन जाता है, बरक़ात का नज़ूर होना शुरू हो जाता है। और आशिक़ रसूल ने क्या खूबसूरत, दैट वाज द गोल्डन वर्ड्स, कि किबला मेरे वालिद गिरामी ने कहा है कि जहाँ पे ज़िक्र मुस्तफा होता है वहाँ दिल झुक जाता है, और जहाँ दिल झुक जाते हैं वहाँ पे फैज़ान जारी होते हैं, और जहाँ पे फैज़ान जारी होते हैं वहाँ पे अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है, और जहाँ रहमतों का नज़ूल होता है वहाँ पे मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी शुरू होती है। गुलामी और इश्क और मस्ती का फैज़ान उसी को मिलता है
جس کے دل میں محبت رسول پہنچ جاتی ہے. اور یہ میرے الفاظ نہیں, یہ کائنات کے والی کے الفاظ ہیں. کائنات کے خالق نے بھی اعلان کیا ہے کہ میرے رسول کے ساتھ محبت کرو گے تو پھر میرا قرب حاصل کرو گے. میرے قرب کی منزلیں اسی کو ملے گی, میری تجلیات کا فیض و برکات اسی کے نصیب میں ہوں گی جو میرے آقا کی بتائے ہوئے راستے پہ چل کر میں پھر میرا قرب حاصل کروں. سبحان اللہ. تو میرے دوستو, ہم جو ہے نا نسبت والے ہیں, ہم ذکر رسول کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور غلامان رسول کا بھی اہتمام کرتے ہیں, اور پھر جو رسول کی سنت ہے اسے اپنے سینے سے بسا کے رکھتے ہیں کہ میرے آقا نے جو کہا ہے وہ برحق ہے, اور نبی وہی کہتا ہے جو رب کہتا ہے. پھر سید المرسلین جو کہے وہ تو ہمارا ایمان ہے. اگر ہم if we are the followers of the Prophet Islam, it is our duty to adopt the way of the Prophet Islam. پھر ہمارا یہ ایمان ہے. ایمان کی کاملیت کا اعلیٰ مقام یہی ہوتا ہے جو نبی کہتا ہے اس پہ جان بھی چلی جائے لیکن وہ اس پہ وہ مقام ملتا ہے. تو میرے آقا آج کی اس خوبصورت محفل میں سرکار کی محبت کا بھی تذکرہ ہوگا, لیکن سرکار کے ان عملوں کی بات کا بھی تذکرہ ہوگا. ہم نسبت والے ہیں نا, نسبت والے جو ہیں وہ نسبت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ جو ہم احسان ثواب کرتے ہیں نا, یہ ذکر و فکر کی محفلیں آج کتنے دنوں سے محفل ذکر سبحانی سجائی جا رہی ہے, اور اس کا سارا ثواب جو ہے وہ سے سما کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور میرا ایمان ہے جہاں جہاں یہ محفلیں سجتی ہیں اور جن کی نسبت سے سجائی جاتی ہیں, جب ہاتھ اٹھتے ہیں ان کے لیے دعا کی جاتی ہے, ان کو بھی یہ ثواب پہنچتا ہے اور کرنے والے کو بھی پہنچتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے, احادیث کی نص سے یہ ثابت ہے کہ یہ جو احسان ثواب کیا جاتا ہے, جو نیک عمل کیا جاتا ہے, جس کے لیے کرتے ہو نا, جو دنیا سے چلا گیا اسے بھی ملے گا, اور تو کرنے والے ہے زندہ انسان, تو کرتا ہے اس کا ثواب تمہیں بھی ملتا ہے, زندوں کو بھی ملتا ہے, جو چلے جاتے ہیں انہیں بھی ملتا ہے. یہ میرے آقا کا اعلان ہے, یہ کملی والے کا اعلان ہے. اور اسی کے حوالے سے ایک یا دو یا تین احادیث کا حوالہ آپ کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے کہ ہم احسان ثواب کیوں کرتے ہیں, ہم ذکر و فکر کیوں مناتے ہیں, اور پھر ان کے لیے ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں. یہ سرکار کی حدیث ہے, اور حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ پاک دامنہ, ان سے یہ روایت ہے. اور آپ یہ فرماتی ہیں کہ جو ہے ایک اصحابی رسول, اس کا مفہوم, ایک اصحابی رسول کسی غزوے میں تھا, عدم موجودگی میں ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ مختصر سے حوالہ, نبی ڈیٹیل بات نہیں کروں گا. تو جب آتے ہیں نا تو حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. کس کی بارگاہ میں؟ حضور کی بارگاہ میں, حضور کملی والے کی بارگاہ میں, جہاں سے سارے فیض و برکات جاری ہوتے ہیں, جہاں سے سارے راستے نکلتے ہیں, شریعت کے بھی راستے اور عشق و مستی کے بھی راستے. تو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری عدم موجودگی میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا, تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا عمل کروں, کیا اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا؟ کیا اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا؟ تو میرے آقا نے کہا کہ بے شک جو تو عمل کرے گا, جس نیت کے ساتھ کرے گا, اس نیت کے ساتھ وہ جو ہے ثواب اس تک پہنچتا رہے گا. اب میرے قانون کس نے دے دیا؟ حضور آقا مدنی تاجدار نے دے دیا ہے. یہ تو ہوگی نا مالی عبادت, یعنی یہ جو ہے مال دینا اللہ کی راہ میں, اس کا ثواب ملنا عبادت مالیہ میں آ جاتا ہے. ایک جو ہے بدنیہ بھی ہے, اور وہ دوسری حدیث پاک, اور اس کی روایت حضرت علی شیر خدا سے ہے. میرے آقا کے وہ عشق والے, وہ وفا والے, وہ ساری ہر چیز جو ہے جس کے خاندان میں ہر چیز اسلام کی عظمتوں کی خاطر قربان کر دی, اپنا خون بھی جو ہے اپنے معصوموں کو بھی اللہ کی راہ میں اور ذکر حق کی خاطر قربان کر دیا. ان سے یہ روایت ہے کہ فرمایا یہ جو ہے یہ بالیہ نہیں ہے, بدنیہ ہے عبادت میں شامل ہوتا ہے, احسان ثواب. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو عقیدتوں کے ساتھ کسی قبرستان سے گزرتا ہے نا تو 11 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے, وہ ثواب سارا اللہ تعالیٰ جو ہے جتنے وہ قبروں میں موجود ہیں ان سب تک پہنچاتا ہے, اور پڑھنے والے کو بھی پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. کتنا بڑا انعام ہے. اور تیسرا سنو حوالہ, کہ یہ جو حوالہ یہ بھی حضرت علی سے روایت ہے کہ عید ہوتی ہے نا, بڑی عید پہ ہم قربانی کرتے ہیں, تو حضور آقا مدنی تاجدار نے حضرت علی کو کہا کہ 2 مینڈے لے آنا. کیا کہا؟ یہ احسان ثواب سنو, یہ عاجز ہے, کیوں کہانی قصہ نہیں ہے, افسانہ نہیں, یہ کملی والے کی نور والی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. تو آپ جو ہے جب حضرت علی نے کہا کہ 2 مینڈے سرکار نے گئے, اور یہ سوچنے لگے کہ ایک قربانی دی جاتی ہے, یہ دوسرا سرکار نے کس لیے منگوایا, اور پھر جب یہ سوچ کے لے آئے
اور قربانی کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. پیش کرنے سے پہلے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ قربانی دے رہے ہیں جو واجب ہے اور یہ دوسرا جو ہے یہ کس لیے منگوایا؟ تو میرے آقا نے کہا پہلے قربانی دینے دو, پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کرنے دو, اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیوں منگوائے. اور جب سرکار قربانی دے چکے اس کے بعد کہا نہیں سنو کہ ایک جو ہے میں نے اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور دوسرا اپنی آل کی طرف سے اور اپنی نسبت والوں کی طرف سے. تو میرے دوستو پھر احسان ثواب پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ یہ وہ نسبت والے آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے محمد خان صاحب قبلہ کی گھر میں بیٹھ کے یہ ذکر خدا کر رہے ہیں, ذکر مصطفیٰ کریم کر رہے ہیں. میرا ایمان ہے اس کا ایک ایک لمحہ جن کی خاطر ہم کریں گے, جن کی نیت کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, کملی والے کی بارگاہ میں پیش کریں گے, وہ رب کائنات ہے جو رحمان و رحیم ہے. جب وسیلہ محمد مصطفیٰ پیش کیا جائے گا تو وہ رحمتوں والا جو ہے اس دعا کو ضرور قبول فرمائے. سبحان اللہ. ہم پہ آپ پہ ضرور عنایت ہوگی. پھر اس نبی رحمت کا ذکر, اس کائنات کے والی کا ذکر جس کی نسبت سے معراج انسانیت, جس کی ذات سے جو ہے انسان کو وجود کی اس کی الوہیت کے وجود کا آشکار ہوتا ہے, اور جس کے ذکر پاک سے ہر لمحہ جو ہے جتنے بھی وقت ہیں وہ بھی معطر ہو جاتے ہیں, جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے, جس کے نور سے شبرستان عالم چمکتا ہے, اور جس کی رسالت سے بے ہدایتوں کو ہدایت ملتی ہے, اندھیروں کو روشنی ملتی ہے, تاریک کو بدل کر ابدی روشنی ملتی ہے. اس کی نسبت سے جب ذکر کیا جاتا ہے تو پھر رب کائنات جو رحمتوں کے فیضان کو کھول دیتا ہے. کائنات بنی ہی ہے تو آقا مدنی تاجدار کے کرم کے صدقے سے. اور پھر جب اس کا ذکر ہو پھر سوچو نا اس محفل میں کتنا کرم ہوگا, کتنی بہاریں ہوں گی. ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے کہ جب سرکار کا ذکر کیا جائے کہ جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے. دیکھیں نا میں تو اپنی مستی سے کہتا ہوں سرکار کی جب آمد ہوتی ہے اس مکہ کی سرزمین پہ بشری لحاظ سے آتے ہیں تو پھر اس کا کیا عالم تھا. وہاں تو بت پرستی تھی نا, وہاں تو یاوا گوئی تھی, وہاں تو زبانوں سے بے حیائی ہوتی تھی, وہاں تو آگ کی پرستی کی جاتی تھی, وہاں تو آگ کی پانی کی پرستی کی جاتی تھی, وہاں تو بتوں کی پرستی کی جاتی تھی. لیکن وہ نور والا آتا ہے, وہ رحمت والا آتا ہے, وہ کائنات کے لیے برکتوں والا آتا ہے. جب وہ نور میرے آقا کے سینے میں منتقل ہوتا ہے, وہ جو مکہ کی سرزمین پہ جہاں بت پرستی ہوتی ہے, جہاں آب پرستی ہوتی ہے, جہاں یاوا گوئی ہوتی ہے, جب نور مصطفیٰ اپنا نور کا پہلا قدم رکھتے ہیں تو کائنات ارضی میں حق کا فیضان عام ہو جاتا ہے. اس لیے تو انگریز جب میرے آقا کے اس کے پاس کریکٹر کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے سب نبی برحق ہیں, لیکن جو آمد مصطفیٰ ہے محمد was a man of truth in what he said, in what he thought, in what he spoke, کہ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ مجسمہ سچائی اس کا کہتے ہیں, سچ کہتے ہیں, جو کچھ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں, جو کچھ سوچتے ہیں سچ سوچتے ہیں. تو اب وہ اگر کہتا ہے اے ایمان والو اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو کہ ہم اپنے نبی کے متعلق کیا سوچتے ہیں. ہمارا تو ایمان اس وقت کا عمل ہوگا کہ جب سرکار کے ساتھ, ان کی اداؤں کے ساتھ, ان کی سنتوں کے ساتھ, ان کی اقوال کے ساتھ, ان کے پیغام کے ساتھ, صدق کے دل کے ساتھ قربان ہو جائیں گے تو پھر یہ رحمتوں کا فیضان ہم پہ ہمارے لیے استقبال کرے گا. بے شک. اس آقا کی محبتوں کے حوالے سے 2 حدیث سناؤں گا آپ کو, اور اس کے راوی جو ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. ہم عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں نا, ہم محبت رسول کی بات کرتے ہیں. ہمارا تو ایمان یہی ہے. یہ حدیث میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس وہ مفسر قرآن جن کے متعلق حضور کی بارگاہ میں جبریل آ کے کہتا ہے اگر قرآن کا علم آپ کی امت میں کسی کے پاس سب سے زیادہ ہے تو عبداللہ ابن عباس کے پاس. وہ یہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں حدیث یہ ہے, اور اسے جو ہے امام سیوطی نے بھی راوی کیا ہے, امام سیوطی نے بھی لکھا ہے, اور دوسری جو ہے امام فخر الدین رازی نے اس پہ راوی کیا ہے, اور اس پہ جو یہ لکھا گیا کہ یا محمد, کیا کہا, یا محمد, لفظ یا محمد کہا ہے. ہم یا کہنے والے, ہم عشق و مستی میں باتیں کرنے والے, کہا کہ یا محمد, کیا خوبصورت بات کی کہ یا محمد اگر جہاں پہ میرا ذکر ہو, رب کہتا ہے میرا ذکر ہو, اور یا محمد تیرا ذکر نہ ہو, اس کے لیے اس کے نصیب میں میں نے جنت کو رکھا ہی نہیں. جنت اسے ملے گی جو محبت مصطفیٰ میں مستقل ہو جاتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر زندگیوں میں بہاریں لانا چاہتے ہو, اگر اس کے قرب کے جلووں کو اپنے سینے میں بسانا چاہتے ہو, اپنی خلوتوں میں انقلاب لانا چاہتے ہو, اپنی ظاہری باطنی زندگی میں اس کی قربتوں کا فیضان حاصل کرنا چاہتے
दामन मुस्तफा से वाबस्ता होगा, दामन से जो वाबस्ता होगा उसी के लिए जन्नत को नसीब कर दिया गया है। और दूसरी फखरुद्दीन राजी से ये रवायत है, आप फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने फरमाया इस हदीस में, ये हदीस कुदसी है, वो फरमाया कि जो है ये सारी कायनात जितनी भी है ये मेरी मोहताज है, ये मेरी रजा चाहती है, ये मेरे ताबे है। रब कहता है और हकीकत है, कायनात का हर जर्रा जो है उसी का मोहताज है, नबी उसी का मोहताज है, वली उसी का मोहताज है, कायनात में हर बसने वाला उसका मोहताज है। और वो ऐलान करता है ये सारी कायनात मेरी रजा चाहती है, ऐ महबूब मैं तेरी रजा चाहता हूं। तो जब उनकी रजा के साथ वफा हो जाएगी, उनकी अदाओं को जिंदगी में बसा लोगे, तो फिर देखना जिंदगी में कितना इंकलाब होता है, कितनी बहारें आ जाती हैं, कितनी अनायात आ जाती हैं। और तीसरी हदीस पाक मुश्कात शरीफ की रावी और हजरत अली इसके रावी हैं, आप ये फरमाते हैं कि मैं एक दफा आका मदनी उस नूर वाले आका के साथ, वो मैयत भी कितनी आला, महफल भी कितनी आला, वो लम्हे भी कितनी गुरबतों वाले कि जिसकी खातिर कायनात को सजाया गया हो, जब उसकी मैयत में भी गुलाम गा रहा होगा वो भी नूर से बदला होगा, वो भी नूर से भरा होगा, वो भी अनायात। जब नूर फैलता है तो हर एक पे करता है ना, रोशनी आई है तो सबको मतलब फिर वो नूर मेरा आका नूर वाला, जब उनकी मैयत में अली शेर खुदा होंगे तो वो भी नूर लगा होगा। कहते हैं कि जब मैं सरकार के साथ जा रहा था, रास्ते में जब जा रहा, यह मफहूम बयान कर रहा हूं कि रास्ते के पत्थर भी और रास्ते के दरख्त भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की बारगाह में अगर पत्थर और दरख्त जो है वो जानते हैं ये मेरा नबी है, ऐ ईमान वालों तुम भी अपने ज़हनों को पाक कर लो, अपने दिलों में सरकार की मोहब्बत को बसा लो। जब मोहब्बत को बसाओगे और सरकार को पुकारोगे, वो रहमत वाला आका ये ना सबने 1400 साल पहले उनको अनायात देते रहे। खुदा की कसम आज भी जो मेरे आका की जिक्र की महफिल को सजाता है, मेरे आका उस पे भी नजर फरमा देते हैं, उस पे भी बरकत को फरमा देते हैं उस आका वाली। ये एक और हदीस पाक शाह साहब भी सुनाया करते थे, और ये बड़ी बरकतों वाली। देखे हम तो गुलाम है ना, हमारा तो ईमान है, ये दरख्त भी सरकार के गुलाम, ये कमर भी सरकार का गुलाम, ये शम्स भी सरकार का गुलाम, ये कायनात का हर जर्रा जो है हर ताबे है, इख्तियार रब ने दिया मेरे रसूल को। तो जो देखे एक दफा हजूर आका मदनी का इजार उस खजूर के तने के साथ देख लगा के बैठे, नूर वाला आका बैठा हुआ था, एक अयोधी गुजरता है, आगे नहीं चला गया, जब चेहरे मुस्तफा को देखा ना आगे कदम नहीं बढ़े और कहने लगा कि आप कौन हैं, और मेरा नबी तो सच बोलने वाला, सच कहने वाला, सच का पैगाम आम करने वाला। तो आपने कहा मैं तो रब का रसूल हूँ, मैं तो रब का रसूल हूँ। तो उसने कहा मैं कैसे मानूं, चेहरा तो देख के रुक गया, लेकिन उसकी तकदीर बदलनी थी, उसकी दुनिया में इंकलाब आना था। उसने कहा मैं कैसे मानूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ पे मौजज़ा दिखाया, हालांकि नबी मौजज़े का मोहताज नहीं, वो तो सैयदुल मुरसलीन है, लेकिन उसको हदायत दिखाने के लिए, उसी हकीकत का पैगाम उसके सीने में व्यवस्थ करने के लिए तो कहा मुझे भी बताए, तुम्हें पता चले। तो मेरे आका जिस तने के साथ टेक लगा के बैठे थे ना, उसके तने उसके फल की तरफ इशारा किया, खजूर लगी हुई थी ना, फल लगे हुए थे, तो कहा कि मैं उसको इशारा करता हूँ और टूट के आ जाता है। जब नूर वाला वो खुशकिस्मत खजूर का गुच्छा होगा जिसकी तरफ मेरे आका की नूर वाली उंगली इशारा किया, जो पकारा तो वो भी वहां से टूटकर सरकार के दामन पे आके गिर गया, और फिर सरकार का कलमा पढ़ने लगा। फिर भी ना सोचा, कहा कि मैं फिर मानूं कि ये वापस लग जाए। अल्लाह तो तोड़ सकता है, वो लगा भी सकता है, अल्लाह वो जोड़ भी सकता है। उस पे हाथ फेरा। आज हम कहते हैं ना हम हाथ लगाते हैं, ये भी निस्बत है मेरे आका पे। वो मदीना में जब सुबह सुबह फजर में ठंडे ठंडे आशिक जो है अपने प्यालों पे पानी लेके बाहर खड़े होते थे दरे मुस्तफा के बाहर, कि सरकार बाहर निकले और अपने नूर वाला हाथ उस पानी में डालाए, वो पानी मुतबर्रक हो जाएगा, जो पिएगा उसे शफा मिलेगी। अकीदा था उस वक्त, सरकार मना फरमा सकते, लेकिन मेरे आका को मालूम था कि जो उनके साथ जिस चीज की निस्बत हो जाती है वो बरकत वाली बात है। जब उस खजूर को लगाया तो वो पर उड़ के फिर जाकर दख्त के साथ लग गई और उसे हकीकत का पैगाम मिल गया। मेरे दोस्तों, निस्बत मुस्तफा, मेरे आका के साथ निस्बत कायम कर लो, मेरे आका से हकीकतें जो है वो बरकरार कर लो, फिर जो कुछ मांगोगे वो अता करने बेशक अता उसी के दरबार से होता है, और कोई दरबार नहीं, वो अल्लाह का दरबार है।
لیکن راستہ جو ہے وہ در مصطفیٰ کا راستہ ہے. حضور کے راستے کو اپنا لوگے پھر اس کا کرم دیکھنا کتنا کرم ہوتا ہے, کتنی بہاریں ہوتی ہیں. اس لیے نسبت کو قائم کر لینا ہے. اور صلح حدیبیہ کا واقعہ کیسا؟ صلح حدیبیہ سرکار بیٹھے ہیں, نسبت کی باتیں ہیں. جب نسبت سرکار کی لگ جاتی ہے نا, وہ جگہ عرش سے بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے, عرش سے بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے. وہ صلح حدیبیہ میں سرکار بیٹھے ہیں اور غلام بھی بیٹھے ہیں. پانی کم ہو گیا نا, انہیں بھی معلوم تھا اب جو پانی ملے گا نا سیلاب ہوں گے تو حضور کے صدقے سے. یہ ایمان تب تو حضور کی بارگاہ میں آئے, نہیں تو وہیں سے دعا کرتا ہے مولا کریم پانی دے دے. لیکن نسبت تھی سرکار کی, سرکار کے دربار سے مانگا, دینے والا وہی ہے, عطا کرنے والا وہی ہے, لیکن دربار مصطفیٰ سے انہوں نے مانگا اور سرکار نے کہا یا رسول اللہ یہی تو تھوڑا سا پانی ہے, المختصر سی بات, یہ پینا بھی ہے, وضو بھی کرنا ہے, اتنا لشکر ہے, تو اب کیا ہوگا؟ سرکار نے کہا, اس کو پیش کیا گیا اپنے نور والا ہاتھ. نسبت مصطفیٰ ہے نا, تعلق مصطفیٰ ہے. اب بس ہوا, کہتے ہیں سپرمیسی آف دی پروفٹس امنگ ہیومینٹی ان آل اسپیکٹ آف دی لائف. زندگی کے ہر شعبے میں ہر نبی کو سپرمیسی ملی ہے. اب دی لیڈرز آف دی پروفٹ کو دیکھو کہ پھر ان کا کیا مقام ہوگا. جب انہوں نے اپنا ہاتھ ڈالا پانی کے چشمے جاری ہو گئے, چشمے جاری ہو گئے. کہتے ہیں کہ سب نے پیا, مشکیزیں بھی بھرے, اور پوچھا گیا کتنے تھے, کہتے ہیں ساری کائنات ہوتی پھر بھی نہ 1500 تھے نا, سب نے پیا. اب وہ تھوڑا سا پانی نسبت سرکار کی لگی تو وہ سب سے اعلیٰ ہو گیا. اس پہ حاشیہ جو حضرت مجد الافسانی لکھتے ہیں, کیا خوبصورت نسبت والے نقشبندیوں کے شہر برے صغیر پاک و ہند میں آج جو ہمارے دلوں میں ایمان کی دھڑکنیں چل رہی ہیں, یہ صدقہ ہے اس ولی کامل, اس نقشبندی شیخ کا, حضرت مجد الافسانی فاروقی کا فیضان ہے. آپ جو ہیں, آپ نے اس پہ حاشیہ لکھا ہے تو بڑی خوبصورت بات. پانی تو سارے اعلیٰ ہوتے ہیں, آب زمزم بھی اعلیٰ ہے. ہم عقیدتوں والے پوری کائنات میں لے کے جاتے ہیں, زمزم کو لے کے جاتے ہیں, پیتے ہیں شفاعت سمجھ کے, اور اس کی نسبت جو ہے, اس کا روٹ جو ہے وہ زمین ہے. اس کا روٹ کیا ہے؟ وہ زمین سے نکلا ہے. اور جو آب کوثر ہے وہ بھی پانی ملے گا سب کو, عاشقوں کو, لیکن اس کا روٹ اور منبع کیا ہے؟ وہ جنت ہے. لیکن جو میری امام مجدد لکھتے ہیں وہ پانی بھی اعلیٰ ہے, اس کی نسبت جنت ہے. یہ آب زمزم بھی اعلیٰ ہے, اس کی نسبت زمین ہے. لیکن جو صلح حدیبیہ میں میرے آقا کی نور والی انگلیوں سے نکلا ہے وہ پانی سب پانیوں سے اعلیٰ ہے. اللہ وجود مصطفیٰ کائنات کے ہر ذرے سے, ہر مخلوق سے اعلیٰ ہے. اور میرے آقا کے وجود کے ساتھ جو لگ جاتا ہے وہ بھی اعلیٰ ہوگا, وہ بھی اعلیٰ ہوگا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اس لیے تو ہم کہتے ہیں you say Islam which recognizes the human dignity. If you teach Islam which infuses the love of the Prophet Islam into the depth of the man. انسانیت میں اگر محبتیں ملنی ہیں تو حضور کی نسبتوں سے, بغیر اس نسبت سے کوئی راستہ نہیں ہے. حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, حضور سے عشق کرو, اور عشق کا راستہ یہی ہے. یہ صوفیاء کا راستہ. کچھ لوگ کہتے ہوں گے یہ صوفی کہاں سے, کہ پاکستان میں نکل آئے, پوری دنیا میں صوفی پھیلے ہوئے. صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو ظاہری علم سے بھی بہرابر ہوتا ہے, باطنی علم سے. سبحان اللہ. وہ اندر کی دنیا کو بھی آباد کرتا ہے, اور باہر کے علم سے بھی اس کا دل جو ہے, اس کا دماغ منور ہوتا ہے. اور یہ فیضان پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, صوفیاء کا فیضان. اور یہ تصوف جسے ہم کچھ لوگ کہتے ہوں گے, آج انگریز بھی مانتے ہیں, مسٹک ہر ریلیجن میں ہے. اگر کرسچینٹی کو دیکھو اس میں مسٹیسزم ہے, جسے ہم اسپرچولیزم کہتے ہیں, صوفیزم کہتے ہیں. اسی طرح جوڈیزم کو دیکھو, یہودیت میں بھی ہے. لیکن اسلام کا اسپرچولیزم جو ہے, اسلام کا جو صوفی کا پیغام ہے, وہ اس لیے اعلیٰ و عرفہ ہے کہ وہ حضور کی شریعت کے مطابق. سبحان اللہ. اور اس پہ جو ہے پروفیسر لوکے ہالینڈ کا ایک بہت بڑا پروفیسر, جب اس نے اپنا مقالہ لکھا نا, تو اسلام اینڈ صوفیزم, اس نے کہا کہ ہر دور میں اسلام جس کا اعلان کرنے والے مختلف لوگ ہیں, مختلف زاویوں سے کرتے رہے ہیں, لیکن ہر دور میں جو حکومتی اسلام تھا کبھی ترقی بھی ہوئی اور کبھی اسے پستی بھی ہوئی. لیکن وہ اسلام جو صوفیاء کے سینوں سے نکلا ہے, جو نبی کے غلاموں کے سینوں سے نکلا ہے, ہر دور میں چمکتا رہا ہے, بڑھتا رہا ہے. یہ حقیقت ہے
1400 سال پہلے بھی میرے نبی سے وفا کرنے والے جب ذکر خدا کا پیغام لے کر دنیا کے اطراف میں پھیلے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں، آج بھی وہاں پہ لوگ جو ہے وہ مرکز رشد و ہدایت بنے ہوئے ہیں. بے شک آج بھی یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو اتھارٹی ہے وہ محبت ہے. دیٹ از دی لو آف پاکستان. اور صوفی کا مشن یہی ہوتا ہے to purify yourself, to purify your internal world, to clean your internal feelings. How to purify? By the recitation of zikrullah. ہم تو ذکر کا پیغام دیتا ہے، ہم تو ذکر کرنے والے ہیں، ہم توحید کا پرچم بلند کرنے والے ہیں، لیکن انٹینشن کیا ہوتی ہے؟ with the great love of the Prophet, great respect of the Prophet. جب حضور کی محبت ہوگی نا دل میں، تو پھر جب کلمہ شریف کا ورد کرو گے تو پھر خواجہ قاسم مولوی کا فیضان بھی سنو. سبحان اللہ. ہند الولی کا فیضان کیسے ملا؟ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اس بر صغیر میں آتے ہیں جہاں پہ تو بھی نبی نہیں آیا، حضور کا غلام آیا ہے، ہند الولی آیا ہے، عشق کا سینہ مصطفیٰ سے بھرا ہوا آیا ہے اور اس جھونپڑی میں بیٹھتا ہے. وہاں کا راجہ حکومت والا بھی تھا، دولت والا بھی تھا، ظاہری طور پہ اختیار والا بھی تھا، جو چاہتا کر لیتا. لیکن جب اس نے اپنی حکومت کی طاقت دکھائی نا، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کا غلام پانی کو بند کیا تھا نا، اس جھیل سے پانی نہ لانا، اس کو بابے کو ہٹا دو، تو آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، خود نہیں گئے. اب غلام جو نسبت کرتا ہے اس کو بھی اختیار دے دیا، جا یہ کشکول لے جا، اس ساری جھیل کا پانی اس کشکول میں آ جاتا ہے، کشکول میں آ جاتا ہے. میرے دوستو یہ وہ طاقت عطا کر دے گی. جب اس کو میریکل کو دیکھا، اس کرامت کو، تو لوگوں کے جو ذہنوں کے پردے تھے وہ ہٹ گئے اور انہیں حقیقت کا پیغام مل گیا. وہ راجہ تو مٹ گیا، اس کی نسل بھی مٹ گئی، کوئی کچھ بھی نہ رہا، لیکن میرے نبی کا غلام ہند الولی جو ہے اجمیر میں آج بھی زندہ و فیضان سے سبحان اللہ. دنیا آتی ہے، قیامت تک آتی رہے گی، اس لیے کہ ان کی نسبت جو ہے وہ تاجدار مدینہ کے ساتھ، اور جن کی نسبتیں کامل ہو جاتی ہیں ان کے مرکز بھی آباد ہو جاتے ہیں، ان کی نسلوں میں بھی پیغام جاری ہوتا ہے. اور آج ہم بیٹھے ہیں خواجہ قاسم مولوی کی نسبت سے، خواجہ قاسم مولوی کی نسبت سے، جنہوں نے اپنی ہستی کو مٹا کر موڑاشی میں آئے تو 80 سال بیٹھ کر میرے دوستوں یہ نہیں کہا کہ خواجہ قاسم کے نعرے لگاؤ، یہ نہیں کہا جو ہے میرا ذکر کرو، یہ نہیں کہا کہ میرے لیے یہ جائیدادیں بنا دو. جو بھی آیا عقیدت سے آیا تو کہا سانس اندر آئے تو اللہ باہر آئے تو. اور جس نے ان کے اس پیغام کو اپنا لیا، اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، آج دیکھو کہاں کہاں وہ آستانے آباد ہیں. نیری اشی جاؤ دیکھو تو ذکر خدا ہوتا ہے، لنگول میں جا کے دیکھو تو ذکر خدا ہوتا ہے، بابا سید عظیم شاہ صاحب سے جا کر دیکھو تو ذکر خدا ان کی نشانی بیٹھی، یہ نور والا چہرہ بیٹھا ہے. یہ نسبت والے ہیں نا، جہاں بھی ہوں گے نسبت والے، یہ نہ دیکھو کہاں ہیں، جہاں بھی ہیں ان کا فیضان جاری ہے. مولا کریم ہمیں بھی ان نسبت والوں کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سرکار کی محفلوں کو سجاتے ہیں، کیوں ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، کیوں درود و سلام پڑھتے ہیں؟ کہ اس کی مابن، اس کے پیچھے ایک طوفان ہے، ایک سمندر ہے، ایک قوت ہے، ایک عطا کا فیضان ہے. اس لیے ہم کرتے ہیں کہ یہ ذکر کریں گے تو عطا کے دروازے کھل جائیں گے. حقیقت ہے. یہ دیکھو نا وہ دلال الخیرات کے بزرگ اتنا کامل ولی ہے، یہ نائجیریا میں ٹیونس میں ان کا بڑا فیضان ہے، مراکش میں، وہ بھی نسبت والے تھے. آپ جب خراسان میں جاتے ہیں نا، آج صرف نسبت کے والے سے میں مختلف حوالے دے رہا ہوں، جاتے ہیں دورہ کرنے، زور کی نماز آتی ہے، مسجد کے قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا، کنواں دیکھا تو بڑا گہرا پانی تھا، کوئی اسباب نہیں تھے کہ پانی کیسے نکالا جائے. ایک ولی کامل ہے، چاہتا تو کر لیتا، لیکن ہم کو راہ دکھانے کے لیے وہ ہوا ہے. جب پانی نہیں کیسے نکالوں تو چھوٹی سی معصوم سی بچی آئی، کہا بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ نماز جا رہی ہے، پانی نکالنا ہے، پانی نہیں نکل رہا، پانی کیسے نکالوں؟ تو اس بچی نے اپنا تھوک اس پانی میں ڈالا، اللہ اکبر، اس کنویں میں ڈالا، تو اسی اسنا میں جب وہ پانی کے ساتھ لگتا ہے تو پانی باہر آنا شروع ہوتا ہے، سبحان اللہ. اور آ کے وہ بہہ جاتا ہے. تو پھر وہ جو ہے اس پانی سے وضو کرتے ہیں، لیکن ذہن میں بات ہے یہ انقلاب کیسے ہو گیا؟ مجھے تو بڑا ولی کہتے ہیں، میں نے اتنا مجاہدے کیے ہیں، اس بچی نے کیا کمال کر دیا، یہ کیسے فیضان ہوا؟ نماز کے بعد اس کے گھر چلے گئے، وہ کہا بیٹی مجھے بتا یہ کیسے انقلاب ہوا؟ وہ خاموش رہی، لیکن کہا کہ تجھے قسم ہے جس کی قوت سے یہ فیضان تمہیں ملا ہے، اس شخصیت کی قسم میں تمہیں دیتی ہوں اور میں تمہیں دیتا ہوں، تو مجھے بتا اس میں کیا طاقت ہے.
کہا جس کا نام آپ نے لے لیا اب تو میں بتاؤں گا. اب مستی کا آپ نے واسطہ کیا ہے. کہا میں تو کچھ نہیں کیا, میرے پاس کیا طاقت ہے, میں تو اس نبی رحمت کی بارگاہ کی میں درود و سلام کرتی ہوں. سبحان اللہ. درود پڑھ کے یہ ہوتا ہے. دیکھو یہ درود کا فیضان وہ لجپال ہے. جب عقیدتوں سے درود پڑھو گے, جب عقیدتوں سے میرے آقا کا ذکر کرو گے تو کملی والا تم پہ بھی نظر کرم فرما دے گا. بے شک یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان محفلوں کے صدقے جہاں پہ ذکر بھی ہوتا ہے, جہاں میں سرکار کے تذکرے بھی کیے جاتے ہیں, سرکار کی محبتوں کا فیضان بھی لٹایا جاتا ہے, مولا کریم اس فیضان سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے. آمین. انقلاب ہو جائے, ہمارے اندر بھی فیض و برکات آ جائے. یہی مشن ہے صوفیاء کا, چاہے وہ چشتی ہے, قادری ہے, نقشبندی ہے, اویسی ہے, شاذلی ہے, جتنے بھی ہیں یہ سارے نسبتوں والے ہیں, یہ سارے محبتوں والے ہیں. دعا کرو کہ ان کے ساتھ ان کے دامنوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور قبلہ خان صاحب کی جو عقیدت اور محبت ہے وہ میں ابھی بار بار اس کا تذکرہ نہیں کرتا, یہ ان کے دل سے جب ملے تو اس محبت کے ساتھ ملے. مولا کریم انہیں صحت بھی عطا فرمائے, آمین. کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے. آمین. غلام مصطفیٰ زاہدی صاحب, غلام ربانی صاحب اور دیگر ان کے خاندان والوں پہ کرم فرمائے. آمین. شارجہ میں جتنے بھی یہ افشات آئے اپنے معاملات کو چھوڑ کر ذکر خدا کی آمین. سرکار کی ذکر کی برکتوں کی خاطر آمین. مولا کریم کو ذکر کے صدقے ان کی جو مشکلات ہیں دور فرما دے. آمین. سب پہ اپنا خاص کرم فرما دے. آمین. آخر میں اس محفل کی برکات کے پیش نظر, کیونکہ دربار عالیہ مولا شاہ کا ایک معمول ہوتا ہے, اس کی معمول کے پیش نظر, کیونکہ میں تو دربار کا ادنا غلام ہوں اور اس کا ان کا حضور بہادی صاحب کمیشن لے کے چلتے اس کو آگے بڑھانا ہے. آپ کی بازو ہے نا, آپ بازو بنیں گے یہ فیضان چلتا رہے گا. تو آج اسی کے حوالے سے قاری عارف صاحب ان کی نسبت ہے دربار شریف کے ساتھ, انہیں یہ دربار شریف کا تحفہ دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ العین کی سرزمین پر بھی یہ ذکر و فکر کا فیضان اسی مستی کے ساتھ جاری ساری. آمین. بسم اللہ. اللہ 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 جل جلالہ مبارک ہو. آمین. ایسے بھی بڑے محبتوں والے ہیں, بچوں کو وہاں پہ پڑھاتے ہیں رات 1 بجے تک, ذکر و فکر بھی ہوتا ہے. تو اسی نسبت کو اور کامل کرنے کے لیے یہ دربار کا فیضان انہیں عطا کیا گیا. اور اس تاج کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ تاج ہے, جب جرنیل کو لگتا ہے نا تو وہ جرنیل بن جاتا ہے, بے شک کرنل بن جاتا ہے, کہ بریگیڈیئر صحیح لے کے بھی بڑا ہوتا ہے. ہمارا تو ایمان ہے یہ سرکار کے غلاموں کا تاج ہے. ماشاء اللہ. آمین. یہ مولوی سرکار کا تاج ہے. تو اس کو اس کی حفاظت نصیب فرمائے اور اس کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری رکھے. آمین. آخر میں پھر قبلہ خان صاحب کا, غلام مصطفیٰ زاہدی صاحب کا اور سب کا مشکور ہوں. اور دبئی والے ساتھی آج 1 ہفتے سے دن رات میرے ساتھ محفلوں میں جاری ہیں. مولا کریم تمام کی حاضری قبول فرمائے. آمین. جو کوتاہیاں بھی غلطی مولا کریم معاف فرما دے. آمین. سرکار کی محبتوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب ذکر بات کریں گے, محبتوں کے ساتھ ذکر میں شامل ہوں. جب لا الہ الا اللہ کی دربار لگائی جائے تو لا الہ کی دائیں طرف پھر اللہ بائیں طرف, یہ دل پر لگانی ہے. دنیا کے معاملات کی نفی کر کے, آنکھوں کو بند کر کے, حضور کے روضہ پاک کا تصور کر کے ذکر پاک کرے. مولا کریم ذکر کے جلووں سے اس گھر کے مکینوں پہ اور جتنے بیٹھے ہیں یہ وہ شاپ تمام کی حسبی ربی جل اللہ, 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 حسبی قلبی غیر اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, حق اللہ موجود 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 اللہ, حق محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ,
نور محمد صل على لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله ذکر سمزاد اللہ السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا رسول اللہ
گہرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تیرا جود و عطا کس نے دیکھا نہیں، تیرا ابر کرم کس پہ برسا نہیں، کس جگہ اور کہاں تیرا چرچا نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی واسطہ ذکر رسول، اور یہ سلام مولا کریم جو ذکر و فکر کیا گیا، جو درود و سلام پڑھا گیا، جو سرکار کی مدح سرائی کی گئی، جو لنگر کا اہتمام کیا گیا، یہ ساری محبتیں تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ حضور کی بارے اقدس میں ہدیتاً دفتاً پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ مولا کریم اس سرکار کی خوبصورت محفل پاک کی برکتوں کے صدقے آج اس گھر کے مکینوں پہ اپنا خاص کرم فرما، ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں نصیب فرما، ان کے جتنے رفقا ان کے سب کی دل کی مرادیں پوری فرما، خلیفہ غلام مصطفیٰ صاحب کی جو دل کی مرادیں پوری فرما، جتنے درباشی کے خلفاء یہاں پہ موجود ہیں، دن رات میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، مولا کریم سب کی منزلوں کو آسان فرما، جتنے عشاق یہاں پہ آئے، صاحب علم علماء حضرات تشریف لائے، مولا کریم سب کے علم میں، فکر میں، ادب میں کامیابی، ہم سب کو سرکار کا غلام بنا دے، ہمارے دلوں کو آباد فرما دے، ہمارے سینوں کو نور معرفت سے منور فرما دے، اور آج کی اس محفل پاک کے فیض و برکات کے صدقے آئندہ زندگی میں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے، مشکلیں ہیں مولا کریم انہیں دور فرما دے، اپنے حبیب کے وسیلہ پاک کے صدقے آئندہ زندگی میں کامیابیاں عطا فرما، سب کے کاروباروں میں برکتیں نصیب فرما، جو بے روزگار اعلیٰ روزگار نصیب فرما، جو قرضدار ان کے قرض معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اپنے حبیب کے کرم کے صدقے آئندہ زندگی میں کامیابیاں نصیب فرما، دربار عالیہ مولا شریف کے فیضان قاسم کا سب کو استعداد بنا دے، جن جن آستانوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے فیض میں ترقیاں عطا فرما، سب کی منزلیں آسان فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، جو بچے ہیں مولا ان پہ کرم فرما، خلیفہ صاحب کی والدہ صاحبوں کو صحت کاملہ عطا فرما، سب پہ کرم فرما، آمین، صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مبارک